لائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ عظیم۔ صدر سنی تحریک آزاد کشمیر قاضی محمد سہیل نقشبندی کو وائس چیئرمین علماء مشائخ کونسل تعینات کیے جانے پر اظہار تشکر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ دربار سہیلی سرکار اور دربار عالیہ جہاک شریف پر چادر بھی چڑھائی گئی۔ صدر پاکستان سنی تحریک آزاد کشمیر قاضی محمد سہیل نقشبندی کی بحیثیت وائس چیئرمین علماء مشائخ کونسل آزاد جموں کشمیر تعیناتی کی خوشی میں اظہار تشکر ریلی نکالی گئی۔ دربار حضرت سائیں سہیلی سرکار اور دربار عالیہ جہاک شریف پر چادر پوشی اور درود و سلام کی محفل کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ وائس چیئرمین علماء مشائخ کونسل قاضی محمد سہیل کی قیادت میں نکالی جانے والی ریلی میں قاضی عبدالحمید، صدر سیرت کمیٹی عتیق کیانی، ڈویژنل صدر پاکستان سنی تحریک علامہ ریاض احمد چشتی، کامران قادری، عدنان امان، قاضی محمد نسیم، میاں طاہر برکتی، علامہ محمد سفیر، علامہ ندیم قریشی، شفاعت قادری، ابرار قادری، قاضی محمد عثمان معین ایوان، محمد ظہور ایوان، سید احسن نقوی، ساجد ہارون، وقاص عباسی، فہیم نواز، حسنین مصطفی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ پورے آزاد کشمیر میں 6 لیبارٹریز موجود ہیں، محکمے کو فعال بنانے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹر لائیو سٹاک امجد علی راجہ کی کشمیر لائیو نیوز سے خصوصی گفتگو۔ سب سے پہلے میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے یا ٹائم نکال کر میرے آفس آئے۔ میرا نام ڈاکٹر امجد علی راجہ ہے۔ میں ادھر ڈائریکٹر ڈیزیز ڈائگنوسٹک رپورٹنگ اینڈ سرویلنس 1.5 سال سے یہاں تعینات ہوں۔ یہ ہماری مرکزی لیب ہے اور اس کے علاوہ ہماری 5 لیب پورے آزاد کشمیر میں ہیں، جس میں میرپور، کوٹلی، راورا کوٹ، باغ، بمبر۔ مختلف قسم کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جن میں سب سے پہلے بڑے جانوروں کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے یہاں، اور اس کے بعد جو ہے برڈز ہیں ان کا جو پولٹری فارم ہے، پرائیویٹ پولٹری فارم ہے یا سرکاری پولٹری فارم، ان کا پوسٹ مارٹم رپورٹ یہاں سے جاری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں خون کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں گوبر ٹیسٹ ہوتا ہے، جو جانوروں میں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، لیور فلو وغیرہ، ان کو جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جس وجہ سے جو جانوروں کے جو پیداواری صلاحیت کم ہوتی ہے۔ جس جانور میں کوئی بیماری ہو اس کا علاج معالجہ پراپر جو ہے اینٹی بائیوٹک، وہ کون سا اینٹی بائیوٹک اس پر کور کرتا ہے۔ آزاد کشمیر میں جو ملک ایڈلٹریشن ہوتی ہے، اس میں جو ہے نا یہاں ملک کی کمپوزیشن اور اس میں جو ملاوٹ کی جاتی ہے، مختلف قسم کی ملاوٹیں ہوتی ہیں، ان کو یہاں سب کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ مظفر آباد میں بھی ہمارے اپنا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ہم سے رابطہ کیا ہے، تو وہ جو ٹیسٹ 12,000 روپے کا لاہور سے کرواتے تھے، ہم نے انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں 350 روپے اس کی اپنا فیس مقرر کی ہے۔ تو جی ہمارا ادارہ فعال ہے، ہمارے کوئی 330 کے قریب ہمارے ملازمین ہیں پوری آزاد کشمیر میں، اور پوری یونین کونسل میں تقریباً ہر یونین کونسل میں ہمارا جو ہے نا وہ ایک جسے اپنا فرسٹ ایڈ سینٹر یا ڈسپینسری موجود ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریجنل آفس مظفر آباد، ڈائریکٹر شازیہ صدیق کی سربراہی میں ٹیوٹر ٹریننگ کا انعقاد۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریجنل آفس مظفر آباد، ڈائریکٹر شازیہ صدیق کی سربراہی میں ٹیوٹر بریفنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں میٹرک ایف اے اور بی اے کے ٹیوٹر نے شرکت کی۔ میٹنگ کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا اور اس کے بعد میٹنگ کے اغراض و مقاصد بیان کیے گئے۔ میٹرک ایف اے اور بی اے سے متعلق مضامین کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ چودھری محمد سلیم اور نذیر حسین نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا طریقہ کار ٹیوٹر حضرات کی گوشے گزار کیا۔ علاوہ ازیں ایل ایم ایس کے حوالے سے ٹیوٹر کو ٹریننگ بھی دی گئی۔ ریجنل ڈائریکٹر شازیہ صدیق نے ٹیوٹر کو کوالٹی ایجوکیشن کو یقینی بنانے کے لیے طلباء و طالبات کو رہنمائی کرنے کی ہدایت کی اور ان کی خدمات کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ درجنوں افراد نے خون کا عطیہ دے کر وطن دوست رہنما میر افضال سلیری کی ریاست کی آزادی و خود مختاری اور عوامی حقوق کی جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں کشمیر لائیو نیوز والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آ کے ہماری اس پروگرام کو کوریج کی۔ آج افضال سلیری صاحب کی پہلی برسی ہے، اور اس برسی کے موقع پہ کاسا میرا آرگنائزیشن، انجمن حقوق صارفین اور دریا بچاؤ کے کچھ دوستوں نے مل کر ایک بلڈ کیمپ کا انعقاد کیا۔ بلڈ کیمپ لگانے کا مقصد افضال بھائی کے لیے اصحال ثواب اور لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنا کہ خون کا عطیہ دیں تاکہ ہمارے کچھ معصوم جانیں
جو تھیلیسیمیا کے اور بلڈ کینسر میں مبتلا ہیں ان لوگوں کے لیے یہ بلڈ جمع ہو سکے اور اس کا جو ثواب ہے وہ ہمارے دوست ہمارے بھائی افضال سلیریہ صاحب کو پہنچ سکے۔ میر افضال سلیریہ صاحب کی اینیورسری کے موقع پر مظفر آباد کے اندر بلڈ ڈونیشن آرگنائزیشن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جو خصوصاً بالخصوص قاسم میر آرگنائزیشن کے تعاون سے اس وقت تک جاری و ساری ہے۔ نور کاظمی بااثر افراد کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر پریس کلب پہنچائی، اعلی حکام سے انصاف کی اپیل۔ السلام علیکم سر، میں آپ کے آگے ریکویسٹ کرتی ہوں، گڑھی دوپٹہ تھانے میں کالے شاہ نے میرے خلاف اپلیکیشن دی کہ اس عورت کو یہاں سے نکالا جائے، میرا کوئی وسیلہ نہیں ہے، اللہ کے بغیر میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میں وہاں پہ رہتی ہوں اپنی بچیوں کے ساتھ، میری بچیوں کے بغیر میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ وہ شخص اپنی بچیوں کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے، بچیوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ٹھیک ہے سر، اللہ کو حاضر ناظر آ کے میں سچ بولتی ہوں، میں غریب مسکین سید زادی ہوں، لوگوں سے بھیک مانگ کے اپنے بچوں کا نظام چلاتی ہوں، میرا کوئی وسیلہ نہیں ہے اللہ کے بغیر۔ ادھر کڑی تھانے میں پولیس والوں کے پاس گئی، ان لوگوں نے میری اس ٹائم تک کوئی عدالت نہیں کی، وہ ادھر بس مجھے دلاسے دے کے بس ٹھیک ہے آپ کا کام کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کہہ کے مجھے بھیج دیتے تھے۔ اب جو گڑھی دوپٹے میں SHO آیا ہے راجہ سہیل، اس کے پاس وہ جو کاکا شاہ ہے وہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے میرے بارے میں اس کو پٹیاں پڑھاتا رہا، جس کی وجہ سے میں راجہ سہیل کے پاس گئی، میں نے اس کے پیر پکڑے، میں نے کہا سر میرا ازالہ کریں اور میں آپ کے آگے اپیل کرتی ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کریں۔ اس بندے نے میری چھاتی میں مکہ مار کے مجھے کہا چل نکل یہاں سے، ایسی ویسی مجھے اس نے گندی گندی گالی دینی شروع کر دی، میں نے پھر بھی برداشت کی، میں نہیں بولی، میں چپ ہو گئی۔ سر میری شکل بری ہے، میں کسی کام کی نہیں ہے، لیکن آخر ایک انسان ہوں۔ اور کاکے شاہ نے میرے پہ ہاتھ اٹھایا تھانے کے اندر، کاکے شاہ نے کالے شاہ نے مجھے دھمکی دی ہے کہ تو گڑھی دوپٹے ایریا میں نظر آئی تو ہم تجھے تیزاب پھینک کے جلا دیں گے، تجھے گاڑی کے نیچے دے دیں گے۔ سر یہ سید ذات ہو کے اپنی سیدزادیوں پہ اپنی ماؤں بہنوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان پہ الزام لگاتے ہیں، ان کو غلط غلط باتیں بولتے ہیں، گندی گندی الزام دیتے ہیں۔ میں غریب مسکین ہوں، میرا اللہ کے بغیر کوئی سہارا نہیں ہے، ٹھیک ہے سر، میری آپ کے آگے ریکویسٹ ہے، میں آپ کے آگے ریکویسٹ کرتی ہوں مجھے کس جگہ پہ کوئی رہائش دی جائے، اور میری 2 بچیاں، میری بچیوں کو مجھے سیفٹی دی جائے، میری بچیوں میں سے کوئی بندہ نقصان ہو گئی یا میں قتل ہو گئی، میری بچیوں میں سے کوئی قتل ہو گیا، میرے قتل کے جوابدار یہ 3 بندے ہیں، ٹھیک ہے سر، میں آپ کے آگے ریکویسٹ کرتی ہوں، یہ آپ کے آگے جوڑ پلا کے کہتی ہوں، غریب سید ذاتی ہوں، 10 3 4 دن بھوکی رہتی ہوں، کسی کے آگے کوئی نہیں جاتی، گاڑی والوں کے گھر جا کے روٹی نہیں مانگ کے کھاتی، یہ لوگ پھر بھی میرے ساتھ زیادتی کرتے، مجھے کہتے ہیں مادر کیمپ سے نکل جا، میں کسی کے شیلٹر میں رہ رہی ہوں، سرکاری شیلٹر میں، ان لوگوں نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ اگر آپ ماں بہنوں والے خدا را کر کے اللہ مولا حسین خدا رسول کے واسطے کر کے میری فریاد قبول کریں۔ میں نے کسی تھانے میں گئی ہوں، ادھر بھی اپیل کی ہے، درخواستیں نہیں ہیں، میں نے کسی نے کوئی فریاد نہیں کی، وہ کالے شاہ سے تحریریں لے لیتے ہیں، کالا شاہ ہر 3 4 دن کے بعد مجھے گندی گندی گالیاں دینا، مجھے مارنا پیٹنا، مجھے دھمکیاں دینا، مجھے ایک ہی بات بولتے ہیں کہ تو یہاں سے نکل جا، میری بچیاں نہیں مانتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم ادھر ہی اپنے شیلٹر میں رہیں گے، میری چھوٹی بچی۔ یہ بات بتائیے گا اس کی وجہ کیا ہے، بیسک وجہ شروع سے؟ وجہ یہ ہے سر، میں نے اس بندے سے طلاق لی ہے، وہ بندہ مجھے بار بار ایک بات پہ فورس کر رہا ہے کہ یہاں سے نکل جا، تو نے جس کے ساتھ نکاح کیا اس کے ساتھ چلی جا۔ سر میں کسی سے نکاح کروں یا نہ کروں، میں ایک انسان ہوں نا، میرا خود کی اپنی لائف کے میٹر ہے، اس بندے کا یہ حق نہیں بنتا مجھے یہ بولنے کہ تو ایسے کیوں کر رہی ہے، ایسے کیوں کر رہی ہے، لیکن سر میں اللہ کے سامنے آ کے راستے پہ ہوں، میں چور نہیں ہوں، زنائی نہیں ہوں، گنہگار نہیں ہوں، میری شکل بری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں ایک انسان نہیں ہوں، اگر میں ایک ماں ہوں، میری بچیاں، میں اپنی بچیوں کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا چاہتی۔ میں آپ کے آگے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ مجھے کس جگہ پہ کوئی رہائش 1 2 کمرہ کچن واش روم دے دیں، میں ساری زندگی ادھر گزار لوں گی، لیکن ان لوگوں سے مجھے خطرہ ہے، خدا را کر کے اللہ مولا حسین کے واسطے مجھے ایسے لوگوں سے بچائیں، میرا کوئی بھی نہیں ہے وسیلہ، میں آپ میرے بھائی ہیں، میں نے ہر تھانے میں گئی ہوں، ہر جگہ اپیل کی ہے، میری IG سے بھی جا کے میں نے کال کروائی کہ سر میرا یہ مسئلہ حل کریں، IG صاحب نے کال کی، جاوید گور صاحب بہت اچھے انسان ہیں، وہاں پہ میں ادھر جاتی رہی، انہوں نے میری بہت ہیلپ کی ہے، لیکن وہ جاوید گور صاحب نے جو بھی کیا لیکن انہوں نے بہت آئندہ میرے ساتھ نا انصافی نہیں ہونے دی، اور اس کالے شاہ نے ابھی میرے ساتھ جو اپنے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ مل کے اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے مارا ہے پیٹا ہے، تھانے کے اندر مجھے دھمکیاں دی ہیں، ٹھیک ہے، مجھ پہ تیزاب پھینک کے جلا دیں گے، کسی نے بھی جلا سکتے ہیں نا، ایسے لوگوں کو کوئی بھروسہ ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، کوئی بھروسہ ہے نہیں ہے نا، یہ لوگ ان لوگوں نے ایک ایسے گڑھی دوپٹے میں ایک ایسے بندے کو مار کے قتل کر کے پھینک دیا تھا، میں کیا چیز ہوں؟ میں تو ایک کوڑا ہوں، کچرا ہوں، لوگوں سے دن کو بھیک مانگ کے لاتی ہوں، سیری سرکار سے جا کے لنگر مانگ کے اپنی بچیوں کو لا کے کھلاتی ہوں۔ ڈاکٹر فرد شاہین نے کہا کہ MNCH آزاد کشمیر میں 2007 سے کام کر رہی ہوں، سٹاف کی کمی کو پورا کرنے میں کردار ادا کر رہی ہوں، اس حوالے سے انہوں نے کشمیر لائیو نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ کیا پچھلے 14 سال سے آزاد کشمیر میں یہ پروگرام چلتا آ رہا ہے،
اس کا کیا فائدہ ہوا ہے عوام کو، اور عوام کی کوئی ایسی ہسٹری ہو جس کا عوام کو کوئی فائدہ ہو، یہ تھوڑا سا آگاہ کریں۔ جی بالکل، ہمارے ماں اور بچے کی صحت کی جانچ کے لیے مختلف سروے عمل میں لائے جاتے ہیں اس پروگرام کا امپیکٹ جاننے کے لیے۔ تو حال ہی میں ایک میٹرنل مورٹیلٹی سروے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے قومی سطح کا ایک سروے کرایا گیا ہے، جس کے نتائج آزاد کشمیر کے لیے بہت حوصلہ افزا ہیں۔ اس کی رپورٹ کے مطابق جو پاکستان کا میں ماؤں کی شرح اموات 186 تک ہے، جبکہ آزاد کشمیر میں یہ شرح 104 تک پہنچ گئی ہے، اور یہ سب کریڈٹ جو ہے وہ MNCH پروگرام کے تحت دور دراز علاقوں میں کام کرنے والے ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز کی طرف کی وجہ سے ہے، جو 24 گھنٹے جو ان محاذوں پہ بیٹھ کے یہ 24 گھنٹے دن رات یہ سہولیات فراہم کر رہی ہیں۔ اسی طرح جو دیگر جو صوبوں کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے تو پاکستان میں جو کمی کی شرح ہے، ان شرح اموات میں جو کمی ہے وہ پاکستان کے دیگر صوبوں کی نسبت سب سے بہتر نتائج ہیں آزاد کشمیر۔ یہ کمیونٹی میڈ وائف گاؤں کی سطح پہ موجود ہیں، اور چونکہ ہماری زچگیوں میں 85% تک زچگیاں نارمل ہوتی ہیں، اور ان کو ایک لیڈی ہیلتھ ورکر کی نگرانی میں اور کمیونٹی میڈ وائف ایک بخوبی طریقے سے گھر میں بھی کرا سکتی ہے، اور صرف 15% کے قریب ایسی زچگی ہیں جن کو ریفرل اور آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کمیونٹی میڈ وائف کی زیر نگرانی وہ بغیر خرچہ کیے ایک ہنر مند افراد سے زچگی کی سہولیات، اس کے نوزائیدہ بچے کے لیے سہولیات اور خاندانی منصوبہ بندی کی سہولیات وہ اپنے ڈور سٹیپ پہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر میڈیا بھارتی مظالم کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ وزیر اطلاعات سردار فہیم اختر ربانی۔ اس کے پیچھے بہت بڑی سازش تھی، اس سازش کو بے نقاب کرنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ 5 فروری کا دن آ رہا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ آپ کے نکلے ہوئے الفاظ اور آپ کا جو قلم چلے، یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچا دیں کہ یہ وہ سازش ہے جو انڈیا کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کریں گے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو آبادی کی جو تناسب ہے اس کو متاثر کرنے کے لیے انہوں نے 5 اگست کو بھی جو قدم اٹھایا، اس کے تسلسل میں یہ دوسرا بڑا سٹیپ انہوں نے اٹھایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہائی لائٹ کرنا آپ کی ذمہ داری۔ کشمیر لائیو نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے کشمیر لائیو نیوز مظفر آباد، آزاد کشمیر۔